क्लास स्टार्ट हो गया जी। सर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबम बिकुम, आप सब लोगों को वेलकम हो इस क्लास के अंदर। चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं सूरह अल कौसर की तिलावत के साथ। और सबसे पहले अगर हफ्सा आ गई हैं तो पहले वो कर लें, फिर उमामा, फिर अरवा की टर्न है इंशाअल्लाह। सब लोग अपने माइक्स म्यूट कर लें। उमामा आप स्टार्ट करेंगी। Mute your mic. It's unmuted. The mute says you can. आंटी मैं भी कर सकती हूँ इन तीनों के बाद? ईमान? हाँ जी जी इंशाल्लाह आप भी कर सकती हैं। चले अब हम लोग, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चले उमामा, वी आर वेटिंग। मैं शुरू करूं? हाँ जी जी बिल्कुल, स्टार्ट करें उमामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बारकल्लाह जी। अरवा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बारकल्लाह, बस थोड़ा सा ये था लिरब्बिका। ओके, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और ईमान आप मेरे ख्याल से कंटिन्यू करें, अगर हफ्सा आ गए हैं तो वो भी पढ़ सकती हैं, वरना ईमान आपने पढ़ना है और फिर आपने तर्जुमा भी कर देना, ठीक है? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। Indeed we have, उधर से शुरू कर। जी जी। Indeed we have given you, O Muhammad, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Al-Kauthar, a river in paradise. So pray to you, your Lord, and sacrifice to him only, for he who hates you, Prophet Muhammad, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, will be cut off from every posterity, every good thing in this life and the hereafter. बारकल्लाह फीक, वेरी गुड ईमान। सिस्टर मैमूना, सिस्टर हफ्सा आ गई हैं, वरना फिर हम आगे मूव करते हैं। हफ्सा आप हैं तो आप भी पढ़ लें, वरना फिर हम आगे करते हैं। मैं देखती हूँ जी। हफ्सा मुझे नजर तो मशीज़ा हैं, मशीज़ा से हमने लास्ट टाइम कहा था कि वो ये पढ़ेंगी। मशीज़ा, आर यू देयर? Mashida is a new student. Yes, Mashida is a new student. Inshallah, let's start. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي रब इशरह ली सदरी, ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरा काम आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। जी, ओवर टू यू सिस्टर मैमूना, दुआ आप करवा दीजिए। एक दफ़ा आप पढ़ेंगी और फिर एक स्टूडेंट जो है वो आपके पीछे रिपीट करेगा। जी।
جب سسٹر میمونہ پڑھائیں گی تو سارے بچے جو ہیں وہ ریپیٹ کریں گے ان کی طرح, جہاں وہ پاز کریں گی وہاں وہ آپ پاز کریں گے, اور پھر ہینڈ ریز کریں گی, ایک بچہ پیچھے پڑھے گا جو سب کو پڑھوائے گا. جی سسٹر میمونہ. اللهم اجعل عملي كله صالحا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ولا ولا تجعل تجعل لأحد لأحد فيه فيه شيئا. جی ناؤ ریز یور ہینڈس, جو کہ پڑھنا چاہے گا, جس کے پیچھے سب پڑھے. سسٹر میمونہ پک کر لیں گی کسی ایک کو. کوئی ہینڈ ریز کرے گا؟ جو بچہ میں پڑھوانا سے کہہ دوں؟ ہاں جی سسٹر میمونہ آپ پک کر لیں تاکہ پھر ہم آگے موو عبداللہ پڑھ لیں. جی. She already picked someone. That is you. اوکے میرے ساتھ. جی عبداللہ پڑھیں. میں پڑھوں اب؟ جی جی پڑھیں, اسی طرح پڑھنا جس طرح سسٹر میمونہ پڑھایا تھا اس طرح ہی پڑھنا. اللہم اجعل عملی اللهم اجعل عملي كله صالحا كله صالحا واجعله لوجهك واجعله لوجهك وجهك خالصا ولا تجعل خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا لأحد فيه شيئا. جی بارک اللہ فیک. یہاں دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا, جس طرح سسٹر میمونہ آپ پلیز پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ جو آپ نے جن چیزوں پہ اسٹریس کرنا ہے پلیز. ہاں سوری, مجھے میرا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. اچھا جی کوئی مسئلہ نہیں. جی میں کر دیتی ہوں. ابھی آپ نے سن لیا تھا یہ ابھی جب ہم نے پڑھا ہے اس کو؟ نہیں میں نہیں سن پائی. اچھا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ جب ہم لوگ صالحہ پہ سٹاپ کریں گے تو ہم لوگ جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا بہت اچھا پڑھا, صالحہ ہی پڑھا تھا, صالحوں کے ہم کنیکٹ نہیں کر رہے, ادھر ہم نے پاز کر دیا. پھر جب ہم خالصہ پہ رکیں گے تو کیسے رکیں گے؟ خالصاً رکیں گے یا خالصہ رکیں گے؟ خالصہ. ویری گڈ ویری گڈ. اور پھر اس کے بعد ہم جب یہاں آتے نا ولا لا کا مطلب کیا ہوتا ہے عربک میں, کسی کو پتا ہے؟ لا نہیں. اور آپ کو پتا ہے لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا صرف لا, صرف لام فتحہ لا. لا کا مطلب ہوتا ہے انڈیڈ شورلی یس. آپ کو پتا ہے اگر ہم یہ کہیں نا ولا تجعل تو اس کا مطلب انڈیڈ یو شوڈ, مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے لا سے لا جب آپ کرتے ہیں نا تو آپ اس کو ایکسٹریملی پازیٹیو سے نیگیٹو کر دیتے ہیں. تو آپ نے اس کو شور رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے ولا تجعل. اور یہاں جو ہے یہ لفظ دوبارہ کوئی مجھے پڑھ کے بتائے گا, یہ جو تھرڈ لیٹر ہے سیکنڈ 1 2 3 ہاں جی تھرڈ لاسٹ لیٹر جو ہے وہ کلمہ جو ہے کون پڑھے گا اس کو؟ اینی ون؟ ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بارک اللہ. لأحد ہے تو اس میں کیا ہے؟ ہر چیز کتنے کاؤنٹس ہے؟ لام کتنے کاؤنٹ ہے؟ ایک. حمزہ حمزہ 2 کاؤنٹس ہے کہ 1 کاؤنٹ ہے؟ 1. تو اس سے ہم نے بچنا ہے آ لمبا نہیں ہو جائے, چھوٹا ہی رہے گا. لأحد جیسے ابھی ابراہیم نے پڑھا بالکل اسی طرح. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کیونکہ عربک میں پتہ کیا ہوتا ہے,
جب ہم چھوٹا بڑا کرتے ہیں تو ورڈ ہی چینج ہو جاتا ہے, اور ہم نے ورڈ تو چینج نہیں کرنا نا. چلیں دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے, آمین. اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے, آمین. اور اس میں کسی ایک کا حصہ نہ رکھ, آمین. جی لیٹس سی, آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ٹری تھوڑی سی موو ہوتی ہوئی ہے؟ Yes. جی اب یہ کوئی ریمائنڈ, نظر آ رہی ہے. ویری گڈ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب آئی ڈونٹ نو کہ ابھی آج آ گئی ہیں نہیں, مشیزہ نے سب سے پہلے ماشاءاللہ سے ہوم ورک مجھے سینڈ کیا تھا, پھر مجھے سینڈ کیا تھا کس نے, محمد نے, اس کے بعد مجھے فاطمہ نے ڈسکس کیا تھا, پھر اس نے کہا کہ میں نے اس کو ڈرا بھی کرنا ہے, اور اب آئی ایم ناٹ شیور کہ باقی بچوں نے اس کو کیا ہے یا نہیں. اب میں کوئکلی چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے کیا تھا, جی جی جس نے ڈسکس کیا تھا وہ جلدی سے مجھے 1 منٹ میں بتائے کیا ڈسکس کیا تھا آپ نے. میں بتا ابراہیم, دوں. ہاں جی پہلے ابراہیم. سائنس. جی آپ نے کس کو کمپیئر کیا تھا, سیزنز کو. ہاں جی. جی ابراہیم پہلے آپ بتا دیں, پھر اس کے بعد, ویسے میں فرق نہیں کر سک رہی ابراہیم ہے کہ منی ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ میں, اوکے ابراہیم پہلے آپ بتا دیں, پھر ایمان از نیکسٹ. جی میں نے وہ سیزن That's جو what I ڈفرنٹ سیزن سے جو سائنس کرتے ہیں وہ ڈسکس کیے تھے now I ماما can کے keep ساتھ. this. ویری گڈ. تو پھر آپ کو کیا Berry چیز, آپ flavored کو کیا چیز پتہ چلی اس سے, ابراہیم آپ کو اس سے کیا پتہ چلا کہ کیا کمپیریزن ہے. جیسے فار انسٹنس اگر ہم اسپرنگ کی بات کریں تو وہ کیسے, اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اسپرنگ میں, میں جیسے سارے گرین ہوتا ہے, جیسے پھول نکلے ہوتے ہیں, انسیکٹس اینیمل زیادہ ہوتے ہیں, ویری گڈ ویری گڈ ویری. اور سمر میں کیا ہوتا ہے, سمر میں پھر زیادہ گرمی ہو جاتی ہے. اور ان ٹریز کو کیا ہوتا ہے جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے بلاسمز نکلے ہوتے ہیں, وہ بلاسمز کس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے. جیسے اگر چیری ٹری ہو, چیری بلاسمز ہوتے ہیں, بہت فروٹ آ جاتا ہے. ویری گڈ. اب یہاں سے کنٹینیو, ہاں ویری گڈ. اب یہاں سے کنٹینیو کریں گی ایمان. ایمان پھر کیا ہوتا ہے جب اسپرنگ ہم بہت اچھے فروٹس انجوائے کر لیتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, آگے بتائیں. پھر ونٹر آتا ہے, اور ایک سیزن, آٹم آتا ہے, اور پھر وہ لیو سارے نیچے گرتے ہیں, اور پلانٹس جیسے یلو ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ اینیمل زیادہ فرائی کر کے جانے شروع ہو جاتے ہیں ونٹر کے لیے. ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے. ویری گڈ. اور ونٹر میں کیا ہوتا ہے ایمان, ونٹر میں سنو ہوتی ہے, اینڈ ہر چیز جیسے اور ٹریز کا ہاں, اور ٹریز کا کیا حال ہو جاتا ہے, وہ پتلے سوکھے ہو جاتے ہیں. ہاں, اور ان کے اوپر کچھ رہتے ہیں لیوز یا نہیں. نہیں. اوکے اچھا. اب فاطمہ تو زہرا آپ بتائیں کہ پھر کیا ہوتا ہے, اب ونٹر کے بعد ختم ہو جاتا ہے سارا کچھ. فاطمہ یا محمد, کیونکہ محمد نے بھی بہت اچھا ہوم ورک میں مجھے ایکسپلین کیا تھا. کہتے ہیں ونٹر کے بعد ختم نہیں ہوتا, سیم ٹری کے اوپر کہتے ہیں واپس کہتے ہیں بلوم ہوتے ہیں, بلاسمز. تو اب آپ نے بتانا نا کہ یہ سائیکل کس طرح سے ہوتا ہے. اسی طرح ہماری لائف کو کیسے ہوگا, ہم جو ہیں وہ جب ڈائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا, پھر سے کوئی اور بھی کہتے ہیں, اور بھی لوگوں پھر ہماری لائف دوبارہ سے شروع ہوگی نا. یس, ہمارے ساتھ یہی آپ لوگوں کا ہوم ورک تھا کہ جیسے ہم لوگ سیزنز کو دیکھتے ہیں نا کہ چینج ہوتے ہیں, وہی ٹری ہوتی ہے. اگر آپ اس کو آبزرو کریں, وہی چیری ٹری ہو, سے ہم نے چیریز کھائی ہوں سمرز میں, اتنی سویٹ چیریز, پر وہ پھر آٹم میں سارے لیوز اس کے ختم ہو جاتے, پھر وہ دوبارہ سے اس کے اوپر پوچھی جاتی ہے. تو جس طرح 1 سال میں وہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے, اس طرح ہماری لائف میں بھی ایسا ہوگا کہ ہم لوگ جب ڈائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے. پھر کیا ہوگا, پھر اس لائف میں کیا ہوگا, اینی ون, Allah will resurrect us in the day of وہ resurrection. بتائیں گے کہ آپ نے جہنم یا جنت میں جانا ہے. ایگزیکٹلی. ڈے ہوئے گا, ججمنٹ ڈے. ویری گڈ, آل آف یو, بارک اللہ بارک اللہ. اوکے جی, مشیزہ یو وڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ, آپ اب آ گئی ہو, بیکاز ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے کہ آپ نے سب سے پہلے ہوم ورک دیا تھا ماشاء اللہ. سو آئی وڈ لائک آپ بھی شیئر کرو.
साइकिल के किस तरह ये ट्री पहले होता है उसके बाद हाँ, कुछ भी इसमें से पॉइंट आप शेयर करना चाहते हो, स्पेशली ऑटम से रिलेटेड आप शेयर करना चाहते हो? मैं ये कह दूंगी कि किस तरह जैसे साइकिल जाती थी कि किस तरह समर में किस तरह होता है, मैं ये बता दूंगी। जी बिल्कुल बता दें। समर में वो ट्रीज के पत्ते होते हैं, ट्रीज के पत्ते होते हैं। उसके बाद जब समर चला जाता है उसके बाद तो ये वाला कौन सा मौसम है मशीज़ा जो नजर आ रहा है हमें स्क्रीन पे? वो सारे लीव्स नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद ऑरेंज हो जाते हैं, उसके बाद विंटर आते तो फिर सारे पत्ते नहीं होते। विंटर पे स्नो होती है और ट्री पे कोई वो पत्ते नहीं होते, और उसके बाद जब स्प्रिंग आती है मेरे ख्याल से बाकी सब लोग अपने माइक्स म्यूट कर दें ताकि अच्छी तरीके से आवाज आ सके मशीज़ा की। जी मशीज़ा कंटिन्यू करें। स्प्रिंग आती है तो फिर वो आ जाते हैं, उनके वो ब्लॉसम्स फिर से आ जाते हैं। वेरी गुड। चलिए मोहम्मद आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जल्दी से ऐड करें, फिर देन वी मूव फॉरवर्ड। Some trees don't lose their leaves but keep them throughout the winter. Yes, that's a very good point. Name one of those trees. कौन सी वाली trees होती है, नजर आती है ना, स्पेशली कोल्ड एरियाज में हमें नजर आती हैं ऐसी trees, है ना? बहुत सारे कोल्ड है, और अभी थोड़े दरख्तों ने लीव्स इसके कलर भी नहीं चेंज किया या तो गिराया ही नहीं है। हाँ वेरी गुड, ये भी बड़ा डिफरेंट है, हर जगह उस तरह से ऑटम नहीं आया। अच्छा जी, नाउ आई नीड अ वॉलंटियर एंड आई वांट इट टू बी अहमद, इफ अहमद इज देयर। अहमद आप हमारे लिए दरूद शरीफ रिसाइट करेंगे? अहमद की डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट है तो वो तो हाजरा करना चाहती है? ओके लेट मी सी। हाजरा कर सकती है। जी हाजरा कंटिन्यू। आप सब लोग भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपने हाजरा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारकल्लाह, वेरी गुड। और मुझे एक वॉलंटियर चाहिए बॉयज में से। इब्राहिम, इब्राहिम आर यू देयर? यस जी इब्राहिम आप ये पढ़ेंगे? यस जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो वाला पढ़ना है। इसको आपको देख के पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको ज़बानी आता है, क्योंकि ये असल में देखने में ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन। जी कंटिन्यू करें।
میرے خیال سے عبداللہ ابراہیم ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. محمد آپ کنٹینیو کریں گے؟ اللہم بارک علی. سوری ہمارا نا آج نیٹ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. پتہ نہیں اگر آپ آپ لوگوں کو کہاں تک سنا ہے. اس نے پڑھ لیا ہے ویسے. ہاں نہیں اس نے آدھا سنائی دیا ہے. محمد آپ اگر کنٹینیو کر لیں. اللہم بارک علی محمد. ہیلو ہیلو مجھے آواز آ رہی ہے سسٹر میمونہ؟ میں جی پڑھ سکتا ہوں. جی پڑھیں آپ. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بارک اللہ. ویری گڈ. جی اب نیکسٹ سلائیڈ کے لیے میں کر چاہتی ہوں سکتی ہوں؟ ایمان انشاءاللہ نیکسٹ والی چیز میں آپ سے پڑھواؤں گی. ایک مجھے یاد دلانا. 1 منٹ مجھے. اب اگلی سلائیڈ پہ میں چاہتی ہوں کہ زینب جو ہے وہ اپنا مائک ان میوٹ کرے. زینب آپ مجھے یہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں یہ چیز؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said whoever sends blessings upon me once Allah will. اب آپ نے پہلی چیز مجھے بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کے لیے, اس بندے کے لیے. Send blessings upon him. How many times, زینب؟ 10 folds. مطلب ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنی blessings بھیجتے ہیں زینب؟ جب ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں ہمیں کتنی blessings ملتی ہیں؟ 10 times. ٹھیک ہے 10 times. جی اب مجھے ایک اور بچے سے پوچھنا ہے. ہاں جی آواز آپ کی آواز آ رہی ہے پر تھوڑی سی دبی ہوئی آ رہی ہے, پر الحمدللہ آئی کین انڈرسٹینڈ. اور اب مجھے کون بتائے گا کہ کتنی مس ڈیڈز ہماری اریز ہوتی ہیں؟ 10. ویری گڈ. اور یہ کون بتائے گا ہم کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بلند کرتے ہیں, ہماری کتنی زیادہ ڈگریز ہماری اپ گریڈ ہو جاتی ہیں؟ 10. تو آپ 1 ٹائم درود پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنے بینیفٹس مل رہے ہیں؟ کیا کیا بینیفٹس مل رہے ہیں آپ کو؟ 10 10 نیکیاں ملتی ہیں آپ کو. 10 ریز ہوتی ہیں بیڈ ڈیڈز اینڈ آپ کی 10 ڈگریز ریز ہوتے ہیں. ویری گڈ. بارک اللہ. ویری گڈ. نائسلی سمرائزڈ. جی اب آئی وانٹ کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس کو ریڈ کرے. میں کر سکتا ہوں. ابھی میں نے ایمان کو اصل میں کہا تھا نا کہ نیکسٹ چیز میں آپ سے کرواؤں گی. تو ایمان کین یو ڈو دس فار اس؟ Okay. The messenger of Allah, peace be upon him, said, I wish that I could meet my brothers. The Sahaba asked, aren't we your brothers? He replied, you are my companions, but my brothers are those who will believe in me without having seen me. Very good. And also read this question, Iman. You read this question and Mashiza is going to answer this. Okay. Whom did the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam wish to meet? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam کس کو میٹ کرنا چاہ رہے تھے مشیزہ؟ وہ کس کو وہ کہہ رہے تھے میں کس سے ملنا چاہتا ہوں؟ وہ کس سے ملنا چاہ رہے تھے؟ میں بتا دوں؟ مشیزہ کا مائک ان میوٹ ہے. میں ایک دفعہ میں چاہ رہی ہوں کہ وہ کر لے. کیا کس سے ملنا چاہ رہے؟ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wish to meet his brothers. اور یہاں وہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں مجھے؟ ہمیں جی جی بتائیں. کہ ہم لوگ کیونکہ ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا اور جو بھی لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا, اور وہ ان پہ ساتھ شرط بھی ہے نا, ایسے تو نہیں. وہ تو سارے لوگ جو یہاں لوگ مسلمان نہیں ہیں انہوں نے بھی تو پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا.
Exactly, that's the key. वो मुस्लिम्स जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला के रसूल पे बिलीव करते हैं बट उनसे वो कभी मिले नहीं हैं, तो उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? माय ब्रदर्स. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है जिसको आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और उसको विजुअलाइज करेंगे. हदीस आपके सामने लिखी हुई है और उसका फर्स्ट पार्ट ईमान ने हमारे लिए पढ़ भी लिया है. पर अब देखें ना, ये हुआ कि सारे कंपेनियंस ने कहा कि अच्छा अगर आप अपने ब्रदर से मिलना चाहते हैं और आप उनसे कभी मिले नहीं है क्योंकि वो बाद में बॉर्न होंगे, तो आप उनको कैसे रिकग्नाइज करेंगे? है ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि जाहिर सी बात है कि अभी मैं ईमान आपसे पूछते हैं 1 मिनट. तो फिर क्या हो, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि मैं उनको रिकग्नाइज करूंगा एक स्पेशल वे से. और स्पेशल वे ये है कि कुछ ऐसे हॉर्सेस होते हैं जिनके जो ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं और उनके सामने क्या होते हैं, उनके फोरहेड पे थोड़े थोड़े व्हाइट मार्क्स होते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ. क्विकली लेट मी गेट टू दैट. हियर ऐसे ऐसे हॉर्सेस आप लोगों ने देखे हैं? जी. अगर सारे ऐसे जो कि सारे व्हाइट जो कि सारे के सारे ब्राउन हो या ब्लैक हो, पर बीच बीच में कुछ ऐसे हॉर्सेस हों जिनकी ये इस तरह के व्हाइट ब्लेजेस हों, उनके आर्म्स पे भी, उनके फोर लिम्स पे भी और हाइंड लिम्स पे भी हों और सामने हों, तो आप लोग पहचान लेंगे. तो उनसे तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर इस तरह के हॉर्सेस हों और आपके हॉर्सेस बीच में से ऐसे हों तो आप लोग रिकग्नाइज करेंगे. तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स हम रिकग्नाइज कर लेंगे. तो उन्होंने कहा इसी तरह मैं बता दूं फिर? अभी मैं आपसे पूछूंगी बीच बीच में क्वेश्चंस ईमान, क्योंकि फिर सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा ना, वरना मैं जरूर आपसे पूछती. तो फिर पता है क्या होगा, उन्होंने कहा कि वो सारे लोग आएंगे किस वजह से? ईमान, वो किस वजह से शाइन कर रहे होंगे? वो किस वजह से शाइन कर रहे होंगे? जी ईमान बताएं, वो किस वजह से शाइन कर रहे होंगे? क्योंकि उन्होंने वुजू जब किया होगा ना, तो फिर उनके ना जहाँ वुजू करते हैं ना, उनके कॉर्नर वो शाइन कर रहे होंगे. एग्जैक्टली, उनके व्हाइट फेसेस और उनके आर्म्स इसलिए व्हाइट होंगे क्योंकि वो वुजू करते होंगे. तो इसका मतलब है कि वो वुजू करके ऐसे ही बैठ जाते होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे. वुजू करके नमाज पढ़ते हैं होंगे तो नमाज. इसका मतलब है नमाज भी पढ़ते होंगे. ठीक है. अच्छा, अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं उनको मीट कहाँ करूंगा? एक स्पेशल सी जगह पे वो मीट करेंगे जिससे रिलेटेड सबसे बड़ा क्लू है कि हमने वो वाली रिवर Yes. काउसर पे एग्जैक्टली जो आज हम लोगों ने जिसकी सूरत पे पढ़ी थी. एग्जैक्टली. और अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम पहले देखते हैं कि कौसर क्या है. ये एक पॉन्ड है. ठीक है. ये पॉन्ड तो दुनिया में एक पॉन्ड है ना, जैसे कि जिसमें दूर से कहीं पानी आता है, थोड़ी सी वाटरफॉल होती है और एक जगह पे पानी इकट्ठा होता है. अब एक रिवर है जो पैराडाइस में है, वो वाला पानी डे ऑफ जजमेंट में जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना, इस वाले सिस्टर्न में आएगा और सिस्टर्न में पानी जो कि पॉन्ड से जगह में, जैसे तो ऊपर से, जैसे किस जगह पे आप इमेजिन करो कि जैसे कि ऊपर से कहीं से पानी आ रहा है और वो जगह पे इकट्ठा हो रहा है. ये वाली जगह जो है इसको कहते हैं कौसर. और इस जगह पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मिलेंगे. अब जब वो मिलेंगे तो उन्होंने इसकी थोड़ी सी हमें डिस्क्रिप्शन बताई है. ठीक है. अब आई वांट कि हम इसको इमेजिन करते जाएं. ठीक है. Al-Kawthar is a river in paradise and its banks are made of gold and its bed is made of pearls and rubies. Pearls और rubies मैंने साथ आप लोगों को दिखा भी दिए हैं. इमेजिन करें कि ऐसा कोई पॉन्ड हो, जैसे पॉन्ड को हमने पीछे देखा है ना, नीचे हमेशा पानी के नीचे छोटे छोटे पेबल्स होते हैं ना, उस पेबल्स की जगह क्या होगा? रूबीज होंगी और पर्ल्स होंगी, जेम्स होंगे ना, है ना. और क्या होगा उसके अंदर? जो पानी होगा that's going to be whiter than milk and sweeter than honey. So just imagine कि वो कितना ब्यूटीफुल होगा. आप लोग चाहते हैं कि उसकी ड्रिंक आप लोग पी सकें? जी. अब क्या होगा कि उसके पास, अब जाहिर सी बात है पानी पीने के लिए तो हमें कुछ क्या चाहिए होता है? जब हमने पानी हम हाथ में डाल के भी पी सकते हैं ना कभी कभी. यस. पर उसके वेसल्स कैसे होंगे? मैं बताऊं? गोल्ड के ग्लास होंगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही डाल के हम लोग को देंगे. एग्जैक्टली, इंशाल्लाह.
اور کیا ہوگا, وہ ان کی کوانٹٹی کتنی ہوگی, ان کی کوانٹٹی کتنی ہوگی, exactly whose number is as the stars of the sky. ہم stars in the sky کو count کر سکتے ہیں, تو ہم اس کو بھی کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے. اچھا اب یہ سارا کچھ آپ امیجن کریں کہ آپ ادھر ہوں اور سارا کچھ آپ کر, تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے یا نہیں؟ اچھا چلیں مجھے ذرا ہینڈز ریز کر کے بتائیں کہ کتنے لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے. لیٹ می سی. اچھا جی محمد کو تو ہو رہی ہے, اوکے. اچھا جی سارے لوگوں کو, سب لوگوں کو بہت خوشی ہو رہی ہے. فاطمہ کو نہیں خوشی ہو رہی اور ابراہیم کو بھی نہیں ہو رہی, کیوں؟ آئی تھاٹ کہ سب کو ہو رہی تھی. چلیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ادھر ضرور ہمیں ان میں سے شامل کرے, جس طرح سے ایمان نے کہا نا کہ اچھا اوکے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود کہیں گے کہ آپ آ کے ادھر پانی پئیں. اچھا اب یہ ساری چیزیں تو بہت پازیٹیو ہے نا, سب چیزیں بہت اچھی اچھی ہیں, ہے نا. اب ایک تھوڑی سی پرابلم ہے. اب ہم دوبارہ جاتے ہیں اس حدیث میں, ہم نہ پڑھتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر بلا رہے ہوں گے, some people will be driven away from the cistern as the stray animals is driven away. جیسے کہ اگر کوئی چھوٹی جگہ ہو نا جہاں پانی پی رہے ہو animals, تو ایک بندہ ہو وہ اپنے animals کو پانی پلا رہا ہو, تو کسی اور کے animals بھی آ جائیں پانی پینے کے لیے, تو اس کو کہے گا نو نو گو اوے, آپ سائڈ پہ ہو جاؤ, پہلے میں اپنے animals کو پلاؤں گا. تو کوئی لوگ آئیں گے جن کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوں گے کہ وہ آئیں, وہ اسی طرح نظر بھی آ رہے ہوں گے, پر ان کو ہٹا دیا جائے گا. And Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I would call out to them, come, come. Then it would be said, یہ کہا جائے گا, میں بتا دوں, جی ایمان ابھی میں آپ سے پوچھتی ہوں, these people changed after you. And I would say, be off, be off. یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریکگنائز کرتے ہوں گے. اور ریکگنیشن کے لیے ہم نے کیا دیکھا ہے, کس چیز سے ریکگنائز ہوتے تھے ایمان؟ کہ وہ وضو جب کیا ہوگا تو وہ شائن کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ سب لوگ ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم سب لوگ بھی وضو کرتے ہیں, ہم بھی اچھا سا وضو کریں گے. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہوں گے, جیسے کہ وہ ڈرنکس ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پانی پلانے لگے ہوں گے ہمیں, پر کچھ اینجلز کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پانی نہیں پی سکتے, یہ کوالیفائی نہیں کرتے. وہ کوالیفائی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے ریلیجن کو آپ کے بعد چینج کر دیا تھا. ریلیجن کو چینج کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, ابھی ہم اس پہ بات کریں گے. پر پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اینڈ میں, اینڈ والے ورڈز کوئی پڑھے گا میرے لیے؟ وہ کیا ہیں؟ بی آف, بی آف. کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے غصہ ہو گئے, وہ نہیں چاہتے کہ وہ اینی مور ادھر آئیں. پہلے وہ خود ہی ان کو بلا رہے تھے, پر جب ان کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے ریلیجن کو چینج کر دیا, اسلام کو چینج کر کے پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہے, تو پھر وہ ان سے ہیپی نہیں تھے اینی مور. تو اب ہم ان لوگوں میں سے بننا چاہتے ہیں جن کو ادھر سے ہٹایا جائے. Not at all. Not at all. Nobody wants to be like that. Very good, Ahmed, very good. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں میں سے نہیں بنائے. پر اب یہ پرابلم ہے نا کہ ہم ادھر جب جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فیتھ چاہیے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوں. اور ہم نے اس پہ بھی بات کر لی ہے جو ایمان نے ہمیں بتائی تھی کہ ہم کیسے ریکگنائز ہوں گے. پر اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے جو کہ اس گرے باکس میں ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتی ہوں گی, کہ we have to follow the deen as our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم told us. ہم خود سے دین فالو کر سکتے ہیں. جیسے میں کہوں نہیں میں تو 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتی, لیٹ می میں 2 ہی پڑھ لوں گی, ٹھیک ہے. ظہر اور عصر ایزی ہوتی میرے لیے, فجر کے لیے میں اب نہیں اٹھ سکتی, عشاء بھی نہیں ہوتی, پر میں 2 ہی پڑھوں گی. ایسے میں کر سکتی ہوں؟ تو میں کہوں میرا ریلیجن میں ایسے نہیں پاسبل. اور اگر میں یہ کہوں کہ اچھا نہیں روزے تو گرمیوں میں آتے ہیں بہت زیادہ ٹف ہو جاتے ہیں, میں سردیوں میں رکھ لیتی ہوں, 1 month ہی رکھنا ہے نا, میں ایسے کر سکتی ہوں؟ No. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ تو عید جو ہے وہ تو اتنے ڈفرینٹ ٹائم پہ آتی ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ کسی اور ٹائم پہ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں, میں عید کو ذرا شفٹ کر لیتی ہوں, عید منانی ہے نا تو میں تو کسی بھی ٹائم پہ منا لوں, ایسے کر سکتی ہوں میں؟ نو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجن میں جیسے ہمیں چیزیں بتائی ہیں نا, ایون وضو کا جو طریقہ ہے, پروفٹ محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका बताया, अगर उसकी जगह मैं कहूँ नहीं नहीं मैं तो इसको डिफरेंट तरीके से करूंगी, तो वो मुझसे एक्सेप्ट होगा? नहीं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस्लाम के दीन को वैसे फॉलो करना है जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, अब आप लोगों को, अब तो आप लोग बहुत ज्यादा लाइक हो गए, आपको सारी बात समझ आ गई है। अब मैं जब आपसे क्वेश्चन करूंगी ना, तो आपने स्मार्टली मुझे आंसर करना है, ठीक है। पहले हम छोटी सी क्विकली रिवाइज करते हैं कि अगर हमने किसी की बात माननी हो तो उसका मतलब क्या होता है, ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? अहमद आप बता सकते हैं कि किसी की बात मानना, जैसे आप अपनी मामा की बात मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं? आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वेरी गुड, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर अगर आपकी मामा कहती हैं कि अहमद आपने जल्दी सो जाना है, तो आप वो बात ना माने, ये ओबीडियंस है? नहीं। yes. ओबीडियंस का मतलब होता है कि आप कमांड्स को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपकी मामा कहती हैं कि आपने ये चीज नहीं करनी, तो आप उसको मानते हैं। अगर वो कहती हैं ये चीज करनी है, तो आप उसको भी मानते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि किसी चीज से मना करते हैं, वो भी आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो उससे रुक जाते हैं। और अगर वो कहती हैं कि आपने कोई चीज करनी है, तो वो चीज आप करते हैं। इसको ओबीडियंस कहते हैं ना, सिंपल है ना? यस। तो जब हम लोग, जो आपको पता है मुस्लिम्स जो हैं, जब वो एक्सेप्ट करते हैं इस्लाम, तो वो किस चीज की गवाही देते हैं? सब बता सकते हैं। गवाही क्या होता गवाही का मतलब होता है कि किस चीज को टेस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि ओके आई बिलीव, आई विटनेस, आप अल्लाह के रसूल हैं। यस। और आप ये भी कहते हैं ला, सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं? एग्जैक्टली कलमा में हम क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। There is तो one God and उनके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यस, तो इसका मतलब है कि जब हम लोग अल्लाह सुब्हाना ताला को वन मानते हैं, और साथ ही साथ हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानते हैं? उनका मैसेंजर मानते हैं, है ना। तो मैसेंजर क्या करता है? बताता है, अल्लाह का मैसेज दे देता है। यस। और अगर वो अल्लाह ताला के मैसेंजर है, तो फिर वो किस चीज का मैसेज, किसका मैसेज दे रहे हैं हमें? अल्लाह की बात। अल्लाह ताला का। तो इसलिए आपको पता है कि अल्लाह ताला के रसूल की बात जो है, उनकी ओबीडियंस जो है, वो एक्चुअली अल्लाह ताला की ओबीडियंस है ना। क्योंकि वो मैसेजेस किसके मैसेजेस दे रहे हैं? अल्लाह ताला के रसूल हमें किसके मैसेजेस दे रहे हैं? अल्लाह ताला के। तो इसका मतलब है कि जो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो हम एक्चुअली अल्लाह ताला की बात मान रहे होते हैं। और अगर हम उनकी बात को कहें हमने आपकी बात नहीं माननी, तो फिर हम अल्लाह ताला की डिसोबीडियंस कर रहे होते हैं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन कि हमें कितनी ईदें मनानी होती हैं? हमारे पूरे जो कैलेंडर होता है उसमें हमें कितनी ईदें होती हैं? तो अच्छा, जरनाब मुझे बताएगी कि एक ईद हम कब मनाते हैं, जिसको हम छोटी ईद कहते हैं, ईद उल फितर कहते हैं? रमजान के बाद। वेरी गुड। और दूसरी ईद कौन बताएगा मुझे? कुर्बानी हज के बाद। हज के बाद। वेरी गुड, हज के बाद। और जो सैक्रिफाइस करते हैं, जो मुझे इसने बताया। अच्छा, इसके अलावा कोई और ईद होती है हमारी? कोई और ईद होती है? नो। अगर कोई कहे कि बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है, इसको मैं ईद बना लेता हूँ, तो हमें ईद मनाना चाहिए उसको, और हमें सवाब मिलेगा उसको? कभी कभी एग्जैक्टली उसके पॉइंट्स भी कटेंगे, क्योंकि और फिर हम लोगों को वो ड्रिंक मिलेगी उधर से, या फिर हमें उधर से हटा दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट ईमान। तो अब हमने इस बात को देखना है कि जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था ना, हमने डायरेक्टली वैसे करना होता है। जैसे कि अब आप लोगों से मैं जल्दी से पूछूंगी तो मुझे बताएंगे कि रोप ऑफ अल्लाह क्या है? कुरान। उसका यस, कुरान का एक एंड किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, और अल्लाह का। यस। तो अगर हम उसको टाइटली पकड़ेंगे तो हम क्या नहीं होंगे? हम अपने ट्रैक से नहीं हटेंगे। एग्जैक्टली, हम अपने ट्रैक से नहीं हटेंगे। और अल्लाह सुब्हाना ताला के रसूल ने हमें और चीज भी बताई थी। उन्होंने कहा था 2 चीजें अगर उनको आप टाइटली पकड़ लें, फिर आप कभी भी नहीं स्ट्रे होंगे। एक यस, कुरान एंड हदीस, कुरान एंड सुन्ना। व्हाट इज सुन्ना?
کوئی بتا سکتے ہیں مجھے؟ جو ہمارے نبی نے ویری گڈ ویری گڈ. چیز کرنے کا. یس ہر چیز کرنے کا طریقہ اور حدیث ان کی باتیں ہیں جو انہوں نے ہمیں بتائی ہیں. اچھا اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈے کو بورن ہوئے تھے, اس کو تو ہم فیرا کریں گے, ایک فیسٹ کریں گے اور اس کو ہم عید بنا دیں گے, تو اب آپ کو جو ساری باتیں پتہ چل گئی, اب مجھے اسمارٹ آنسر چاہیے کہ ہمیں پھر اس کو فیسٹ لے لینا چاہیے, اس کو ایک عید بنا لینا چاہیے. آپ بتائیں. پتا بھی نہیں ویری گڈ. اوکے محمد ہیز اے پوائنٹ. اچھا اس کے علاوہ اور کون بتانا چاہتی ہیں؟ ایمان. ہاں جی اب ایمان بتائے گی تو سب لوگ سنیں گے, پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹائم. جی بولے ایمان. ایمان بتائیں. یہ ایک منٹ میں بھول گئی. اوئے ہوئے چلے اوکے. اب کوئی اور بچہ بتا سکتے ہیں مجھے کہ ہاں پہلے تو مجھے شارٹ آنسر دینا کہ شوڈ ہمیں کسی اور تھرڈ عید کو بنا لینا چاہیے؟ اور یاد آ گیا ہے, ہاں جی بتائیں. ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ, تو پھر ہم لوگ اس کو کر بھی نہیں سکتے. ہاں یہ month of his birth. And یہ سنت بھی نہیں ہے, حدیث بھی نہیں ہے, قرآن میں بھی نہیں لکھا ہوا. یس آئی لائک دا لیٹر پارٹ مور. ایمان ویری گڈ. کہ دیکھیں ہم لوگ اگر ہمیں ڈیٹ پتہ بھی ہونا تو ہمیں اس کو فیرا اس لیے نہیں کرنا کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں سویڈش ورڈ نہیں, اس کو ہم نے سیلیبریٹ اس لیے نہیں کرنا کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کبھی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے اس بات کو کوئی بگ شو نہیں بنایا تھا کہ ربیع الاول کے اندر پیدا ہوئے تھے اس ڈیٹ پہ. اس لیے ہم نے اس کو کنسرن لینا. اور جب انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں 2 عید سیلیبریٹ کرنی, وہ ہم نے لے لی ہے نا. وہ تو ہم اچھے سے فیرا کرتے ہیں اور اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس پہ ہم تیار ہوتے ہیں, عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ریلیجن کو چینج نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک تھرڈ ڈے منائیں گے. آف کورس we all love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There are many ways to love him and let's see how. And I want you to tell me how can we love our messenger. میں بتا دوں. یہ بتائیں. اب میں ایسا کرتی ہوں, میں نام لیتی جاتی ہوں نا, ادھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس سی. سب سے پہلے محمد بتائے گا how can we show our love to the messenger sallallahu alaihi wasallam. By sending him blessings through Durood Sharif. Very good. Barakallah. Next is Iman. Iman, how can we show our love? سب بچے سنت فالو کر رہے ہیں. Barakallah. Ibrahim, next. Ibrahim, ہم کیسے لو شو کر سکتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ان کو لو کرتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کو جیسے عمل کرنا اور پھر کرنا بھی. Very good. By acting according to the Quran. Very good. آپ کے ساتھ جو ہے منیہ ہے یا نہیں ہے آج؟ جی عبداللہ. Yes. اب آپ بتائیں. مشیزہ اور فاطمہ اور زینب آپ بھی ریڈی رہیں. عبداللہ, how can we show our love to the messenger Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو مطلب انہوں نے رول ہے بتایا ہم فالو کر سکے. یس ویری گڈ. اگر آپ کسی کو لو کرتے, اگر آپ کہیں کہ اب میں اپنے پیرنٹس کو بہت لو کرتا ہوں پر ان کی ایک بات نہیں ماننی, تو یہ ٹھیک بات ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نہیں, اور ان کو ہم آنر کرتے ہیں, ان کو جب ہم ٹرولی لو کرتے ہیں تو پھر ہم کی ساری باتیں مانتے ہیں اور ریسپیکٹ کرتے ہیں. جی زرناب, آپ بھی بتائیں گے کچھ؟ زرناب اور احمد. کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں ہم نے وہ کرنے ہوتے ہیں. اور جس کام سے روکا ہے وہ بھی کرنے ہوتے ہیں؟ نہیں. اور احمد آپ بتائیں. منیہ احمد کے ڈیٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے. ہاں جی میں بھول گئی تھی, صحیح. اچھا اور فاطمہ تو زہرا آپ بتائیں. جی میں کیا بتاؤں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے لو شو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو لو کرتے ہیں ٹرولی؟ ہم کیسے شو کر سکتے ہیں کہ ہم جو بات کریں, جو انہوں نے چیز ہم کو کہا, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا, انہوں نے ہم کو بتائی ہیں کیسے کرنی ہے, وہ ہم کریں.
Very good. اور مشیزہ اب آپ بتائیں. کہ وہ جو فالو کرے اچھی باتیں وہ جو نے ہمیں بتائی اور بری باتیں نہ کرے, مطلب وہ جو نے ہمیں اچھی باتیں بتائی ہیں وہ کرے اس طرح. جی ویری گڈ. اور نیکسٹ جو ہے یہ مجھے نام نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ موٹو جی سے کون ہے. پھر زینب آپ بتائیں. جی زینب. Zainab, you have to talk a little louder. جی ان کی سنت فالو کریں. جی یہ بچہ موٹو G7 میں کون ہے, اگر وہ بھی انمیوٹ کر کے بتا دیں. موٹو G7 play is Arva. اوکے اروا آپ بھی بتانا چاہتی ہیں. سو اب ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لو شو کرنے کا بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک ڈے سیلیبریٹ نہیں کریں, ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کریں جو کہ انہوں نے کبھی سیلیبریٹ نہیں کی. ان کا طریقہ فالو کریں. ان کا طریقہ یہ تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت ساری چیریٹی کرتے تھے, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھے ہوتے تھے اور بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے, بہت قرآن پڑھتے تھے, لوگوں کا بہت خیال کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم کریں نہیں اور ہم کہیں بس ایک دن ہم فیسٹ کر لیں گے, تو یہ تو طریقہ نہیں. اس طرح تو ہم لو شو نہیں کر سکتے ہے نا. اور اسپیشلی ہم نے امیجن کرنا ہے کہ اگر ہم اس پونڈ کے قریب جائیں اور ہمیں وہاں سے ہٹا دیا جائے تو کتنا برا ہوگا ہے نا. We don't want to be of those people, right? Do you? کون کون نہیں ہونا نو. اچھا اب میں چاہتی ہوں کہ چھوٹا سا ٹائم ہم اس پہ لگاتے ہیں کہ does anyone of you know about Halloween? What is Halloween? آپ لوگ اسکول میں سیلیبریٹ ہوتی ہے؟ میں نہیں سیلیبریٹ کرتی. I know. اچھا آپ سیلیبریٹ نہیں میں کرتی نہیں سیلیبریٹ کرتی. مجھے پتا ہے. اچھا ویری گڈ. پر اچھا میری بات سنیں پہلے, ابھی ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک انفارمیشن بھی لیں گے, پر مجھے میں چاہتی ہوں کہ کائنڈلی سب لوگ نا اپنے مائکس میوٹ کر لیں تاکہ نا ہمیں آواز آ جائے اچھے طریقے سے. اچھا اب میری آواز کلیئر ہے آپ سب لوگوں کو؟ یس جی اچھا اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہیلووین جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے, کچھ نہ کہ نہیں کرتے, پر یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ وہ ہے کیا؟ I think so. میں اتنی sure. اچھا اب میں ایسا کہتی ہوں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں نا, تھوڑی سی ہم ایک اس انفارمیشن کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ آپ لوگ اس کو بڑے کلوزلی سنیں گے, ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کو کلوزلی سنیں گے اس کے بعد ہم چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ ہے کیا ایکچولی, ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے ہم کیوں نہیں مناتے, کیونکہ ہم ایسے تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم کوئی چیز نہ منائیں, پر ہم صرف اس وجہ سے نہیں مناتے کہ وہ ہماری ویلیوز کے خلاف ہیں یا وی ڈونٹ ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ, اور وہ جس چیز کو سیلیبریٹ کریں وہ ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے. تو ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, رائٹ؟ واٹ ڈو یو سے؟ ٹھیک ہے. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس کو آئی ہوپ سو کہ اب یہ اسٹارٹ ہو جائے. آپ لوگوں کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو آواز Can you hear this? Yes. Yes. Do. Yes. Do it. Yes. Everybody, gather around and let me tell you a tale.
A narration of a land far away, a story to make you go pale. There once lived a nation ages ago who loved to do magic and sin. They were called the Celtics and they had many gods. One of them was Samhain. They claimed Samhain was their god of death, whom they worshipped and sacrificed for. He chose their destiny by judging the dead, so they wanted to give him more. They made him many treats, many dishes, and cooked him lots of food. They thought that he would let them meet their dead if they lightened up his mood. They decided that fall would be a wonderful time to honor his power best. They thought their gifts to him would salvage their friends in eternal rest. They dressed up in scary costumes and danced around an open hearth to scare away the evil spirits that they thought he would bring back to earth. Many years later, the Romans took over and made this day their own. They used this day to remember the saints, as All Saints' Day it was known. Slowly, slowly, this day turned into what we know it as now, though you still may be wondering as to when and how. Well, the black cats and witches and evil spirits are from the Celtic way, and the skeletons, skulls, and moaning ghosts are from the Romans' day. The trick-or-treating is from the treats the Celts made for their false god. The partying all night and weird ways of dress are all a giant fraud. The jack-o'-lantern, on the other hand, is based on old folklore. There was a man named Jack who was tricked by the devil, so he tricked the devil more. When Jack died, the devil was angry, so he sent him back to where he came. Now Jack was forced to walk through earth with only a small burning flame. So now we place flames in a pumpkin to forever remember the deed that was done by Jack to the devil. Do we ever try to take heed? Have we forgotten our true religion that teaches us the true way to live? That teaches us what is right from wrong and how to love and forgive? Do we believe that possible shirk is okay so we can have fun? The day of judgment is coming soon. Then where will we run? Halloween is not as simple as it looks. So now you know the tale of why everyone dresses up on this day. Aren't you feeling pale? So you see, the Celtic chiefs made up Samhain and pretended that he was real. They made him up and all his powers just so they could have a meal. The food that the people sacrificed to Samhain, the chiefs took it away. They ate it for themselves, and so they made it a special day. We know that it is not the way of Muslims to run around in the streets and go ringing door to door while begging for treats. The Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon his soul, said, "Whoever imitates a people is one of them." Narrated by Abu Dawud. So you were able to understand this a bit? कुछ लोगों को समझ आई इसकी हिस्ट्री के बारे में? जी तो अब हम लोगों ने इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना कि ये कैसे स्टार्ट हुई थी या क्या, पर हमें ये पता चला है कि जो सेल्टिक्स थे ना वो पेगन्स थे और उन्होंने उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। वो गॉड ऑफ डेथ को सेलिब्रेट कर रहे थे और उसको हैप्पी कर रहे थे। उनको लग रहा था कि वो बैड और कुछ जो है वो रोमन वो ये कह रहे थे कि बैड इवल स्पिरिट्स जो है वो हमारी तरफ सेंड ना करें, हम उनको हैप्पी कर देंगे ट्रीट्स दे के। इट्स लाइक ऑल आपको एक जोक की तरह लग रहा होगा क्योंकि ये कोई रियलिटी का तो ताल्लुक इससे लगता नहीं है, पर वो ऐसे कर रहे थे।
پر ہم سب لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی بیکاز ہم یہ چیز نہیں کرتے. پر کچھ مسلمز وہ یہ کہتے ہیں کہ there's nothing wrong کیونکہ ہم تو اس چیز کو نہیں کرتے, we're just having some dress up fun. تو اب آپ لوگوں کو میں چاہتی ہوں کہ as little Muslims and those who know کہ ہم نے کون سا وے فالو کرنا ہے, دین کون سا فالو کرنا ہے, ہم نے اسلام کا جو پروفٹ نے ہمیں بتایا ہے وہ ہم نے فالو کرنا ہے. اور ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس کی روٹس جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے بلانگ کرتی ہوں جو کہ کسی ریلیجن میں بلانگ نہیں کرتے, کیونکہ ہم اس سے ایسوسیٹ نہیں کرتے. اور یہ جو ہے ہیلووین وہ سٹارٹ ہوئی تھی پیگن روٹ سے, اور پیگن ہوتا ہے پرسن holding religious beliefs that no main world religion has. آپ کو پتہ ہے مین ورلڈ ریلیجنز کون کون سے ہیں؟ ایک تو اسلام ہے نا, اس کے علاوہ یس کرسچنز ہیں اور جیوز ہیں اور جی جی ہندو بھی ہیں اور بدھزم بھی ہے. یس وہ بھی ہیں, پر جو مین ریلیجنس ہیں نا وہ ابراہمک فیتھس ہیں. سب سے زیادہ میجورٹی کے لوگ جو ہیں نا وہ ان میں ہیں. پر آپ کو پتہ ہے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ جو ساری آپ لوگوں نے اسٹوری یاد کی تو اس کے اندر اسٹوری سنی ہے, اس کے اندر آپ لوگوں کو ایک بات پتہ چلی ہے کہ اٹ واز ساری چیزیں وہ کیا کرنا تھا, ایک دوسرے کو فول کرنا چاہ رہے تھے, کچھ ڈیول کو پلیز کرنا چاہ رہے تھے. تو ہم ان ساری چیزوں میں بلیو کرتے ہیں. ہم ان ساری چیزوں میں بلیو کرتے ہیں. نہیں ہم نہیں بلیو کرتے ان ساری چیزوں کے اندر. اور ہم بلیک میجک میں اور ڈیول ورشپ میں نعوذ باللہ بلیو تو نہیں کرتے نا, نہیں کرتے نا. اور ہم کس چیز کہ اگر ہم کسی فنی چیز کا کاسٹیوم پہنے تو اس میں ہمیں برا تو نہیں لگنا چاہیے نا, لگنا چاہیے کہ اگر جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی بھی فنی کیریکٹر ہو, کوئی کلاؤن ہو, اس کی طرح ڈریس اپ ہو, اس میں بری بات ہے کوئی؟ ابھی ہم ہیلو ایگزیکٹلی. پر اگر کوئی بچہ ہو وہ ڈیول کی طرح وہ ہو جائے کہ میں ڈیول بن گیا ہوں, یا پھر میں ایک ڈاگ بن گیا ہوں جو کہ ایک ایول ڈاگ ہو, یا پھر کوئی اس طرح کی چیزیں بن گیا ہوں جو کہ ہیومنس کو سوٹ نہیں کرتی اور جو کہ مسلمس کو بھی سوٹ نہیں کرتی, تو پھر وہ کاسٹیومز اچھے ہوں گے؟ نو. اور اب جو ٹرک اور ٹریٹ ہے ویسے تو لوگوں کو لگتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے ایون جو میں حیران ہوتی ہوں کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ we're just pranking. when you prank you lie. Do Muslims lie? No. Do Muslims try to intentionally fool people? No. No. And do Muslims beg people? No. No. تو پھر اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہو اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ویلیوز سیم ہے, یا پھر اس میں کوئی برائی نہیں ہے کرنا, تو پھر شوڈ وی ہم اس کے اندر صرف فن کے لیے شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ وہ اپنی طرح کی ایک ورشپ کر رہے ہیں جو کہ وہ ڈیول ورشپ اس کی بیس میں تھی. اور وی ڈونٹ, نعوذ باللہ, وی ڈونٹ ورشپ دیٹ. whom do we worship? One Allah. One Allah. So there's a hadith that I really want you to listen to and very carefully. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, he who imitates any people in their actions is considered to be one of them. So after hearing this, what should we do? اس چیز کو جب ہم ہیئر کریں کہ پروفٹ آف اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جن لوگوں کو امیٹیٹ کرے ان کی طرح ایکٹ کرے تو وہ ان کی طرح ہے, تو ہم کس کی طرح ہونا چاہتے ہیں؟ مسلم. یس. تو پھر ہمارے لیے رول ماڈلز جو ہیں وہ جو آج کل سارے لوگ چیزیں کر رہے ہیں وہ ہونے چاہیے, یا پھر کون ہونے چاہیے؟ Yes. The problem now is that there are some people who think that imitating the kuffar and all these people is very glorious اور بہت اچھی بات ہے, and they think that following the prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions is backwardness.
سو اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیا تھنک کرتے ہیں، ہم کیا تھنک کرتے ہیں، ہم کیا تھنک کرتے ہیں، ہمیں کیا لگتا ہے. یہ کوشچن جو ہے یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہے کہ کیا مجھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وے، ان کی جو ساری چیزیں ان کی سننا وہ اڈاپٹ کرنا اچھا لگتا ہے، یا پھر میں تھوڑی سی امبیرس ہو رہی ہوں کہ میں ان کی طرح نہیں چیزیں کروں، کہ میں بیکورڈ نہیں لگوں. یہ سوچنا چاہیے نا ہمیں ہر چیز سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس کو رول ماڈل بنانا ہے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ از دیر اینی تھنگ رانگ ود ہیونگ فن؟ No, از ہیونگ فن حلال؟ اب آپ لوگوں سے یہ کوشچن میں پوچھتی ہوں، از ہیونگ فن حلال؟ not all the time. ہاں ہر وقت نہیں, not all the time. ہاں نہیں بٹ اینی کائنڈ حرام آف نہیں ہے، حرام Having fun یہ is having fun halal میں کوئی only if پرابلم you have نہیں done ہے. your prayers and only if it's a tradition. اچھا ایک منٹ، مجھے ایمان کی آواز سمجھ آئی ہے، ویری گڈ ایمان، بہت اچھی بات آپ نے کی. پر اب عبداللہ کہہ رہی ہوں، محمد آپ ریپیٹ کر دیں اپنی بات، کیونکہ مجھے لگا آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے بٹ آئی کوڈ ناٹ فلی انڈرسٹینڈ اٹ. Which the holidays that are traditional for Muslims must only be celebrated if after you have done your namaz, or else it will not be halal. You can only celebrate it parties if you are allowed, if it is allowed. یس ویری گڈ. پر اصل میں مجھے ایمان کی بات بہت اچھی ہے کہ فن بالکل بھی اس میں فن کے اندر حرام اور حلال نہیں ہوتا اگر وہ ہماری ویلیوز جو ہیں، جیسے اب ہم نے ہیلووین کی جو چیزیں دیکھی ہیں، ٹرک اور ٹریٹنگ جو ہے، میں آپ سے پوچھوں وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ وہ رانگ ہے، Haram. وہ رانگ ہے. وہ حرام تو ہم اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے، پر اٹس اے رانگ تھنگ. وائی از اٹ رانگ؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ بیگ کر رہے ہیں لوگوں سے. آپ کبھی ایسے کر سکتے ہو کہ اپنے نیبر جن کو آپ نہیں جاتے ان کو بیگ کر کے ان سے کہیں کہ آپ مجھے پلیز ایک ٹابلرون دے دیں؟ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، نہیں کر اب سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے پیرنٹس مانگے. ایگزیکٹلی. پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایون کبھی کبھی اگر آپ کو گھر کی کیز اندر لاک ہو گئی ہوں اور کچھ اس کے آپ کو کچھ ان سے ہیلپ لینی پڑے تو آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نہیں آج ہم نے کھانا نہیں بنایا، آپ نے کیا بنایا وہ ہمیں دے دیں، تو آپ ایسے نہیں کر سکتے. تو اٹس جسٹ لائک دس. اور آپ ان کو بغیر کسی وجہ کے کسی کو ٹرک کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ویسے بھی ٹرک کرنا جس کے اندر لائنگ انکلوڈ ہو وہ آل ٹائمز پہ غلط ہوتا ہے. پر میں یہ چھوٹے سے سامنے کرافٹس لگائے ہیں وہ میں نے اس وجہ سے لگائے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے کلرفل کرافٹس بنائیں تو یہ ساری چیزیں یہ حلال فن ہے کہ نہیں؟ یہ جو حلال کرافٹ یہ حلال فن ہے. اٹس جسٹ ہیونگ اے گڈ ٹائم. آپ انجوائے کر رہے ہیں کہ باہر اس طرح سے لیوز ایسے ہو رہے ہیں، میں اس طرح سے بنا سکتی ہوں، یہ چیزیں کر سکتی ہوں، چھوٹے بچے کر سکتے ہیں. تو اٹ از نتھنگ رانگ ود اٹ. سو ہمارا ریلیجن ہمیں فن کرنے سے اسٹاپ نہیں کرتا. جسٹ کیا چیز فالو نہیں کرنی ہوتی ہم نے؟ کسی اور لوگوں کا وے. اور جب ہمیں اسپیشلی یہ پتا ہو کہ وہ کنیکٹڈ ہے کس چیز سے؟ ڈیول ورشپ سے. تو نعوذ باللہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے نا، رائٹ؟ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ لوگ کر سکتے ہیں، میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو ابھی آپ لوگوں کی چھٹیاں آئی ہیں اس کے اندر میں نے سوچا ہے کہ میں کچھ بیکنگ کروں گی، کیونکہ جب آٹم ہوتا ہے اور تھوڑا سا ٹھنڈ آ رہی ہوتی ہے تو آپ بیکنگ کر سکتے ہیں. جیسے کیونکہ آٹم میں ویدر تھوڑا چلی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے اندر آپ سوپس بنا سکتے ہیں. اور کیا فن ایکٹیویٹی کا آپ I کے ذہن have an idea for a fun activity. what kind of idea you have? You can buy some clay and mold something out of the clay and leave it to harden. Afterwards, you can paint it. That's a very good idea. اور کس کے پاس آئیڈیا ہے؟ چلو ہمارے پاس یہ آئیڈیاز ہوں گے نا کہ کرافٹس بنا سکتے ہیں، ہم بیکنگ کر سکتے Fragile. I have an idea. ہیں. یس ہاں جی بتائیں. آپ کوئی پتے لیں، پھر آپ ایک پیپر لیں، فولڈ کریں کارڈ کی طرح اور آپ پتا اندر رکھیں. پھر اس کے بعد آپ کوئی کلر لے کے کلر کریں اس کے اوپر، اور پھر وہ سارا لیو کا پیٹرن اس پیپر کے اوپر آ جائے گا. ہاں ماشاء اللہ ایمان، آئی آلویز ڈو دیٹ. مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. اور اس طرح سے ہم لوگ جو ہیں وہ پینٹ سے بھی کر سکتے ہیں، پر مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ کریون سے آپ کریں تو وہ پورا لیف کا پیٹرن بن جاتا ہے. دیٹس ویری. ایک آئیڈیا میں بھی دیتی ہوں ہاں بچوں جی کے لیے، بتائیں. بہت ایزی ہوگا. جی تھوڑے سے پینٹس لے کے ڈراپس یا ایک جو جیل
पेरेंट्स होते हैं कोई से भी, तो हम्म, उनको या वो जो होता है धागा होता है ना जो थ्रेड, जी जी उसको उसके अंदर डिप करें और 2 पेपर्स के दरमियान में उसको रखें किसी भी पैटर्न में, और फिर उसका जो एक कोना है ना वो उसको प्रेस करके नीचे से खींच लें, तो वो बहुत अच्छा पैटर्न बनता है। ये हम्म। बच्चों के लिए इजी भी बहुत है। अगर आप सिस्टर मेमूना ये इसकी छोटी सी वीडियो बना के शेयर कर दें ग्रुप पे तो बड़ा मजा आएगा हमें, हम खुद सब। जी जी आप बताएं। चलें ठीक है। और कौन बारगलत? मैं एक आइडिया बताऊं? मेरे पास भी एक है, अब वीडियो गेम खेल सकते हैं। हाँ जी, पर उसको भी जरा मॉडरेशन में। वेरी गुड। जी मशीजा आप बताएं। ये क्या आप कर सकते हैं? आपको मुझे एक आइडिया पता है। आप कर सकते हैं पेंसिल के साथ कलर मतलब पेन यस हम लोग कोई चीज़ ड्राइंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग्स बना सकते हैं। आपको पता है और भी फन आइडियाज़ हो सकते हैं कि आप जो है बैक होम अपनी फैमिली को कॉल करें, आप एक जूम पार्टी कर सकते हैं कि आप कोई यमी चीज़ बनाएं अपने घर में और अपनी पप्पो से अपनी खाला से कहें, अपने नाना नानी दादा दादी से कहें, वो भी कोई चीज़ बनाएं और आप लोग जूम पार्टी करें, उनसे बातें करें और साथ साथ अपना कुछ खाएं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अभी आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है तो उसमें आप इस तरह की चीज़ भी कर सकते हैं। सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन एंड हैव यमी फूड, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं, पर द थिंग इज़ कि उनके हिसाब से उनके रिचुअल्स में हम शामिल हो जाएं। ये सोचिए कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, तो अब हमें पता चल गया देयर आर लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स रिगार्डिंग हैलोवीन, सो वी शुड ट्राई टू, हमें क्या करना चाहिए, फिर भी इसको मना लेना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? हमने इतनी सारी बातें की हैलोवीन के ऊपर, अभी आप तक आपको पता ही नहीं चला कि हमें हैलोवीन पे क्या करना चाहिए। को मनाना नहीं चाहिए। वेरी गुड, अवॉइड, वी हैव टू अवॉइड इट, हमने उसको छोड़ देना है। जी Avoid. जी। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिसके अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि माय लॉर्ड, जिन लोग द आइडल्स हैव मिसलेड मेनी पीपल, सो हूएवर फॉलोज देम इज नॉट पार्ट ऑफ मी। पहले 4 ठीक है, साल से उसे अभी तक तो ये अब्दुल्ला आप अगर माइक म्यूट कर लें। जी अच्छा, अब ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बता रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम ने ये कहा था कि जो लोग बुतों को पूजेंगे वो मुझ में से नहीं है, ठीक है, एंड हू फॉलोज मी इज पार्ट ऑफ मी, जो मेरे साथ है वो मेरा पार्ट है, ठीक है। फिर हज़रत ईसा ने कहा था इफ़ यू पनिश देम इंडीड दे आर योर सर्वेंट्स, बट इफ़ यू फॉरगिव देम इंडीड यू आर द ऑल माइटी एंड वाइज, कि हज़रत ईसा ने अपने बंदों से रिलेटेड ये कहा कि अल्लाह ताला अगर आप अपने बंदों को पनिश करना चाहें तो वो आपके बंदे हैं, और अगर आप उनको फॉरगिव कर दें तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है हमारे लिए क्या कहा? उन्होंने दुआ की, ओ अल्लाह माय नेशन, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर इतना ज़्यादा रोने शुरू हो गए कि अल्लाह सुब्हाना ताला को तो सारी बातें पता है, पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने पता है क्या किया? अल्लाह सुब्हाना ताला ने स्पेशली भेजा किसको, कौन से वाले एंजल को? एंजल जिब्रील। यस, एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और उन्होंने आकर पूछा कि आपको क्या चीज़ बॉदर कर रही है। फिर उनको ये कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपको नेशन के बारे में आपको प्लीज कर देंगे, आपको हैप्पी कर देंगे, एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, आप जो हैं वो हैप्पी हो जाएंगे इनसे रिगार्डिंग। पर अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दी है ना, पर अगर हम उम्मत का पार्ट बनना चाहते हैं, हम नाइस मुस्लिम बनना चाहते हैं, तो हमें अपना पार्ट भी करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा या नहीं? हमें अपना पार्ट भी करना पड़ेगा। और साथ ये है कि एक बहुत ही बड़ी हमारे लिए ग्लैड टाइडिंग है। वो ग्लैड टाइडिंग क्या है? यहशरुल मरउ मा मन अहब्बा, you will be with the one you love,
کہ آپ ڈے آف ججمنٹ پہ آخرہ میں کس کے ساتھ ہوں گے؟ جس کے ساتھ آپ the one who you love اس کے ساتھ ہم گھر رہیں گے. یس. تو آج ہم نے آج کے سیشن میں فرسٹ ٹائم میں کیا بات کی تھی کہ ہمیں کس کو بہت زیادہ لو کرنا ہے, ان کی رسپیکٹ کرنا ہے, ان کو اوبے کرنا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یس, کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے میسنجر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے میسنجر کی بات مانتے ہیں تو ایکچولی ہم کس کے میسج کو اوبے کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے. اللہ کے. سو اب ہم نے ٹرائی کیا کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ ہو سکیں ڈے آف ججمنٹ پہ. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی بات کو فالو کرنا ہے جیسے انہوں نے ہمیں دین میں کہا. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو. ایگزیکٹلی ویری گڈ. اور آج کے لیے ہماری جو جب کلاس اینڈ ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایک اسپیشل سی دعا ہے جو کہ میں چاہتی ہوں سسٹر میمونہ ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز یا آپ بچوں کو پڑھوا دیں. میں بھی ساتھ ساتھ پڑھتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو کہ آج جو ہماری ساری ڈسکشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. اوور ٹو یو سسٹر میمونہ. جی میں پڑھاتی ہوں. بسم اللہ. اللہم انی اسألوک اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد سوری مجھ سے تھوڑا سا غلط ہو گیا. اس کو میں نے یہاں پہ ایمانہ پہ رکنا تھا. میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں. اللہم انی اسألوک ایمانا اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة لا ينفد ومرافقة لا ينفد ومرافقة محمد ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد في أعلى جنة الخلد في أعلى جنة الخلد. سسٹر میمونہ آپ اس کا ترجمہ بھی کرائیں گی؟ بے شک میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے, ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں, اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں. اب مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا سسٹر میمونہ کی آواز کٹ رہی تھی. میں اس کا ترجمہ دوبارہ کرتی ہوں. جی کائنڈلی سب لوگ اپنے مائکس اگر میوٹ کر دیں کیونکہ پھر وہ آواز نیٹ کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو جی آپ سب لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس جی چلیں اب اس کو پڑھتی ہوں. اللہم انی اسألوک. اب اس کا ترجمہ تو سب کو آنا چاہیے. کیا ہے یہ اللہم؟ اللہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں. ویری گڈ. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. جی ایمانن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایمان بتائے بھائی. ایمانن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلیو کرنا. ایمان یس ٹرانسلیشن اس کا ایمان ہی ہوگا. جی ایمانن لا یرتد, ایسا جو کہ ایسا وابلی سا ایمان نہ ہو, ایسا ایمان ہو جو کہ فرم ہو. ٹھیک ہے, جو کہ ڈگمگائے نہیں, ہم انشور سے مسلم نہ ہو, ایسا فرم بلیف کا سوال کریں ہم. فرم. ٹھیک ہے, ایمانن لا یرتد. آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہے ویور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویور جو شیکی سا ہوتا ہے نا, کوئی چیز شیکی سی ہو تو وہ فرم نہیں ہوتی نا.
تو ہمیں ایسا ایمان چاہیے جو کہ فرم ہو, جو کہ ویور نہ کرے, ٹھیک ہے. وَنَعِيمًا لا ينفد, ایسی نعمتیں جو کہ کبھی ختم نہ ہوں. ایسی کوئی بلیسنگ ہوتی ہے جو کہ ختم نہیں ہوگی کبھی بھی؟ کوئی ایسی بلیسنگ ہے؟ جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو پھر ہمارے لائف کبھی بھی اینڈ نہیں ہوئے گی, اور ہماری بلیسنگز بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی. ویل ڈن, بارک اللہ فیک ایمان. اور پھر ہم اسپیشل سی چیز مانگنے لگے ہیں, وہ کیا ہے؟ مرافقت محمد. اور رفقہ کیا ہوتا ہے؟ رفیق, کہ کسی کے ساتھ ہونا, رفاقت. ٹو بی ود, کس کے ساتھ ہونا چاہ رہے ہیں؟ مرافقت محمد صلی اللہ محمد علیہ کا. وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اور کہاں, کس جگہ پہ؟ فی اعلی جنت الخلد, سب سے سب سے اچھی جنت کے پلیس میں. ایگزیکٹلی, ویری گڈ. ان کو ایک جگہ ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ کے سب سے کلوز ہوئیں گے وہ. ایگزیکٹلی. اور آپ کو پتہ ہے خلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کہ فار ایور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فار ایور. تو آپ کو ایٹرنیٹی کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ہے, اور بیسٹ ٹاپ موسٹ جگہ میں جنت کے ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اگر آپ کو یہ ورڈز یاد نہیں ہو تو آپ کو پتہ چل گیا ہم نے کیا کیا مانا ہے. ہم نے مانگا ہے ایسا فیتھ جو کہ شیکی ہو, ایسا فیتھ مانگا ہے ہم نے, ایسا فیتھ جو کہ کبھی شیک نہیں کرے, ٹھیک ہے. جو شیک نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے؟ فرم ہوتا ہے نا. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا ہے کہ ہمیں فرم فیتھ چاہیے, اور ہمیں بہت ایسی بلیسنگز چاہیے جو کہ کبھی ختم نہ ہو. اور وہ ایمان نے ہمیں بتایا وہ کون سی بلیسنگز ہوں گی. دنیا میں بھی بلیسنگز ہو سکتی ہیں پر وہ تو ختم ہو جاتی ہیں نا, جب ہم ڈائی ہو جاتے ہیں تو ہماری ساری بلیسنگز ختم ہو جاتی ہیں. پر جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور اچھی چیزیں کرتے رہتے ہیں, ان کی تو آگے تک وہ بلیسنگز کنٹینیو رہیں گی, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کے رفاقت یا ان کی کمپینین شپ مانگی ہے. تو ابھی ہم نے حدیث میں کیا سیکھا تھا کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے, جس کو ہم کیا کریں گے؟ جلدی سے مجھے یہ بتا دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی, you will be with the one whom you love. Yes, the one whom you love. So if you really truly love the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, then آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو فالو کریں گے, ان کو ریسپیکٹ کریں گے, اور ان کے ساتھ ہو سکیں گے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. آج میں آپ لوگوں کا میرے خیال سے ٹائم میں نے زیادہ لے لیا ہے. میں دعا اینڈ میں کر دیتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. جزاک اللہ خیر. awesome as usual. and I'm really sorry کہ آج آپ لوگوں کا ٹائم تھوڑا اوپر چلا گیا, and I really wanted کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہیلووین والی چیز جو ہے وہ کور کریں, کیونکہ اب آپ لوگوں نے پتہ ہے کیا کرنا ہے. جو تھوڑی چھوڑی باتیں آپ لوگوں نے سیکھی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی یہ والی سلائیڈز, کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو بتانی ہے. یہ نہیں کہنا کہ ان کو ڈونٹ پل اٹ آؤٹ لائک دس کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. آپ لوگوں کو جب ساری باتیں پتہ چل گئیں کہ یہ کتنی زیادہ اس کی روٹس ایسی ہیں جو کہ نعوذ باللہ ہم لوگ, کوئی مسلم سیلیبریٹ نہیں کر سکتا, کوئی مسلم گاڈ آف ڈیتھ کو سیلیبریٹ نہیں کرتا, اور کوئی مسلم یہ نہیں بلیو کرتا کہ گوسٹ آ جائیں گے اور ہم جو ہے ان کو بھگانے کے لیے ٹریٹس دیں گے لوگوں کو. تو ہم ان چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتے, تو یہ ہمارے فیتھ کے لیے بہت غلط ہے کہ ہم ایسی کوئی چیز سیلیبریٹ کریں. تو اب آپ لوگوں کو ساری چیز سمجھ آ گئی نا. آئی ہوپ کہ آپ یہی والی سمجھ والی باتیں لوگوں سے شیئر کریں گے. ایسے نہیں کہ آپ ان سے کہ دس از سو حرام, دس از سو حرام, بیکاز اٹس سو ایزی ٹو سے اٹ لائک دیٹ, اور پھر لوگوں کو اس پہ فکس کر دینا کہ وہ پھر غلط ہی چیز کرتے رہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک چیز کریں, رائٹ؟ صحیح. تو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ہیو اے لولی ٹائم ان یور autumn holidays. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیر سارا.